لال شہباز قلندر 1170 عیسوی تا 1274 عیسوی، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جن کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے۔ وہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، فلسفی اور قلندر تھے۔ ان کا زمانہ اولیاء کرام کا زمانہ مشہور ہے۔ مشہور بزرگ شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، مخدوم عبدالرشید حقانی، جلال الدین رومی اور سید جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین کتال، صدر الدین عارف فرزند بہاؤ الدین زکریا، شیخ ابو علی قلندر پانی پتی ان کے قریباً ہم اثر تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز قلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اس لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی اور شرافت کی بنا پر شہباز اور قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر قلندر کہا جانے لگا۔ بر صغیر کے تمام ممالک، بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز قلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے۔ اصطلاحاً یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا۔ ولادت لال شہباز قلندر کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی آذربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی۔ سلسلہ نسب لال شہباز قلندر کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق۔ وطن لال شہباز کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس لیے آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کے کنارے خوشنما شاداب منظر کے سبب مشہور تھا۔ یاقوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تارج کیا۔ کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی ہیبت و شان جاتی رہی۔ کرد اہل مروند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے۔ مدتوں یہاں خاک اڑتی رہی۔ انسانی آبادی سے یہ شہر مدتوں خالی رہا۔ مستونی کو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر رود پر واقع تھا۔ اس نہر کی کافی وسعت تھی، 9 ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی۔ مروند کی خوشحالی اور رونق ختم ہو چکی تھی۔ یہ شہر کرمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا، جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس شہر کے نواح میں بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آذربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے۔ مرند سے مروندی ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خاندان کی عظمت آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ شرعی احکام سے سرہو انحراف نہ کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحیت و صفا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ فرماتیں: اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی۔ ان کی ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر گئی تھی۔ سلطان شاہ حاکم سرند کی ایک صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائیں۔ القابات کی وجہ تسمیہ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کے مانند سرخ کرنیں پھوٹتیں اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب امام حسن نے ان کے والد کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کی عطا کیا کہ ہم تمہیں اپنے نانا سے عطا ہوا تھا، اس وجہ سے شہباز لقب ہوا اور اس سے مراد ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ القابات لال سرخ کپڑوں کی وجہ سے شہباز خلافت ملنے کے سبب سیف اللسان جو ارشاد فرماتے پورا ہو جاتا۔ قلندر سلسلہ قلندری شمس الدین تبلیغ اسلام کی صلہ میں۔ مہدی علوم ظاہری و باطنی میں مہارت کی وجہ سے۔ شجرہ طریقت لال شہباز قلندر کا شجرہ طریقت حکیم فتح محمد سیوہانی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت قلندر مروندی سیوہانی کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے
سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے ہوتا ہوا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے۔ حصول تعلیم: حضرت شہباز قلندر کی تعلیم ابتدائی طور پر حسب معمول اسلامی بنیادی اصول کے تحت تھی۔ شہباز قلندر نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ لال شہباز قلندر کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلے کا یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جب ملتان میں تشریف لائے تو ان کے زمانہ میں غیاث الدین بلبن تخت نشین تھا۔ غیاث الدین بلبن عارفوں اور علماء کرام کا بہت بڑا قدردان تھا۔ جب اس نے شہباز قلندر کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لایا۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف بھی لایا، جس سے آپ کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے آپ سے درخواست پیش کی کہ آپ ملتان میں قیام کریں، مگر آپ نے اس قیام ملتان میں معذرت کر لی۔ اس دوران میں سلطان محمد نے ایک عربی مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں حضرت غوث العالم غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند ارجمند حضرت صدر الدین عارف ملتانی بھی موجود تھے۔ یہ دونوں بزرگان یعنی حضرت لال شہباز قلندر اور عارف ملتانی عالم وجد میں رقص کرنے لگے، اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاریں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ ابتدائی حالات: آپ مروند کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے۔ ان کے اجداد نے عراق سے مشہد ہجرت کی، جہاں کی تعلیم مشہور تھی۔ بعد ازاں مروند کو ہجرت کی۔ آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کی۔ آپ روحانیت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، اور مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی بڑی عزت تھی۔ آپ سرخ لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ تشریف آوری: آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے سفر کیے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر ویوستان میں قیام فرمایا۔ پہلی برکت: اتفاقاً ویوستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے کسی عورتوں کا تھا۔ اس عارف باللہ کے قدوم میمنت لرزوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے، اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی۔ آپ تقریباً 6 سال تک ویوستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے بیعت پائی، اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رستہ اللہ نے جوڑا۔ وصال: آپ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں 669 ہجری 670 ہجری لکھا ہے، مگر فاضل مؤلف نے اپنی تصنیف شہباز قلندر کے صفحہ 41 پر تاریخ وصال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مروندی کا سن وصال 673 ہجری ہے۔ اس سلسلے میں فاضل مؤلف نے ایک شعر بطور ثبوت پیش کیا، جو روضہ قلندر پاک کی دیوار پر لکھا ہوا ہے: چون رفتہ سری جفاں آ شیخ کو زاہدہ آلو پاک نام است، از ہاتف غیبت شنید ند، عثمان با دروازہ امام است۔ مزار اور عرس: ان کا مزار سندھ کے قریب سیون شریف میں ہے، جو سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ ان کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین والی سیوستان نے آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ مزار پر حادثہ: 16 فروری 2017 کو لال شہباز قلندر مزار خود کش حملہ میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور 550 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔